پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہو گیا جی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرنی ہے تو بدعت کے طریقے کار سے کرنی ہے۔ وہ صحیح کہتے ہیں جب آپ حدیث کو چھوڑیں گے، جب سنت کو چھوڑیں گے تو اس کی جگہ کوئی نہ کوئی بدعت لے لے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار بتایا، سٹینڈرڈ بتایا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن موصوف کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور اس پر عمل کرنے والا گمراہ ہے اور جہنمی ہے۔ تو پھر ہم انہی کے مصادر سے ہی بات کرتے ہیں۔ آئیے انہی کے عالم نواب صدیق حسن بھوپالی نے میلاد کے موضوع پر پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ۔ اس میں لکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہمیں ہر روز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ہر روز نہیں کر سکتا تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ہفتے میں نہیں کر سکتا پھر مہینے میں کرنا چاہیے۔ اگر مہینے میں نہیں کر سکتا پھر کم از کم سال میں ایک مرتبہ لازمی کرنا چاہیے۔ آئیے حضرات گرامی، پھر آگے اس سے بھی کمال کی بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت کا میلاد سن کر جس کے دل میں خوشی نہ ہو، کہتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ موصوف کی بات سنیں، کہتا ہے کہ میلاد بدعت ہے۔ مجھے بتائیے، یہ کہتا ہے کہ بدعت ہے، انہی کا عالم کہتا ہے کہ حضرت کا میلاد سن کر جس کے دل میں خوشی نہ ہو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان کے عالم کی مانوں، ان کے مفتی کی مانوں یا ان کی مانوں، یا تو موصوف اس پر فتویٰ لگائیں کہ ہمارے عالم کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں تھا، وہ قرآن و حدیث سے ناواقف تھا، لہٰذا اس نے بدعت پر عمل کیا، وہ گمراہ ہے اور جہنمی ہے، ورنہ خود اس کے فتوے کی زد میں ہے۔ وہ خود لکھتا ہے کہ جو حضرت کا میلاد سن کر جس کے دل میں خوشی نہ ہو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ انہی کے عالم کا فتویٰ ہے جس کو میلاد سن کر تکلیف ہو وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جو بندیوں کے بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی اپنی کتاب جنہوں نے نشر الطیب پوری میلاد کے موضوع پر لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں میں رہتا تھا وہاں طاعون کی بیماری آ گئی۔ جب بیماری آ گئی تو لوگ کثرت سے مرنے لگ گئے۔ پھر میں نے میلاد کے موضوع پر کتاب لکھنا شروع کی۔ جب میں کتاب لکھتا تو کوئی موت نہ ہوتی، جب میں کتاب لکھنا چھوڑ دیتا تو لوگ پھر مرنے لگ جاتے۔ فرمایا میں نے کتاب لکھتے لکھتے کتاب پوری کر دی، ادھر بیماری دور ہو گئی۔ انہی کا عالم کہتا ہے جب میں کتاب لکھنا چھوڑ دیتا تو لوگوں کی اموات ہونے لگ جاتی، جب میں کتاب لکھنا شروع کر دیتا لوگ مرنے کم لگ جاتے، یعنی کہ لوگوں کی موت نہیں ہوتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے میری کتاب ختم ہو گئی، ادھر سے بیماری ختم ہو گئی۔ اب انہی کا عالم کہتا ہے کتاب میلاد کی کتاب لکھنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب انہی کے عالم اگر میلاد پر کتاب لکھ جائیں تو وہ مومن ہیں، اگر ہم انہی کی کتابوں سے اگر پڑھ کر بتا دیں تو ہم بدعتی اور گمراہ ہیں۔ یہ نا انصافی کیوں؟ حضرات گرامی بتائیے، انہی کا ایک عالم کہتا ہے میلاد سن کر جس کے دل میں خوشی نہ ہو کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، دوسرا عالم کہتا ہے کہ میلاد کی کتاب لکھنے پر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں بدعتی ہے میلاد بنانے والے۔ مجھے بتائیے میں ان کی مانوں یا ان کے علماء کی مانوں؟ بس اس کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر یہ دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔